النبيين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا، کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں؟ پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے، کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں۔ چھوٹا شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے۔
مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے، صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت، کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نو تھاری تہجد دا پتہ چل گیا۔ وہ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا، کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالک کو پتا چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتا چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہے۔ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ ہائے ہائے، کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کی، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا دی۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے، جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سال بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل
اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے, حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں, وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر, یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر, بات ایسی ہی ہے, جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں, ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا, تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ, تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو. سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. اب مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا, ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں, اللہ کے ذکر میں ہوں, عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں, مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, یہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر. حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی ہے. ہاں اب ذرا غور سے سنیے. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں, ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہے. اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے, یہ زبان سے ذکر ہے. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے, کیسی قدرت والا میرا رب ہے, قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے, مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا, وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے, تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے, بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے, اللہ کو دل ہی دل پہ پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے. اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا, یہ کانوں کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ, اب مزے کی بات سنیں, نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا, سیرت کی باتیں سننا, بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر, بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی. فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں, اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں, یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا. بلا واسطہ, نو واسطہ, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں. مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا, اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا, پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ذکر الہی کر رہا ہے, ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے, کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے, کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا, رحمت للعالمین بھی کہا
रहा है नबी पाक को खातमुन नबीयीन भी फरमाया गया, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं, अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा, आपको कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा?